أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اس سے پہلے کئی آیات میں معاشرے کی بعض کمزوریوں کو بیان کر کے اس کو درست کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں ابتدا میں چونکہ انفاق اور جہاد کا تذکرہ تھا، بعد میں دوسری باتیں آئی تھی، پھر اسی طرف رجوع کیا جا رہا ہے. اب یہاں سے چند آیات کے اندر مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ جہاد کے سلسلے میں تاکید کر رہے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے موت کے ڈر سے اگر آدمی جہاد میں جانے سے پیچھے رہتا ہے تو پھر موت کے ہاتھ سے تو وہ محفوظ نہیں رہ سکتا. اس کی ایک مثال پچھلی قوموں کی اس جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. چنانچہ ارشاد ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے علاقوں سے نکلے، وَهُمْ أُلُوفٌ، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں. اب یہاں ایک مختصر سا تذکرہ کر کے کسی ایسے واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے جو واقعہ اس وقت کے معاشرے میں مشہور تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ الم تر، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، کیا آپ تک خبر نہیں پہنچی ہے ان لوگوں کی جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے علاقے سے نکلے تھے. اب یہ واقعہ تو مختصر ہے، لیکن کون سی قوم تھی یہ اور کب نکلے تھے، اس سلسلے میں قرآن یا حدیث میں تو کوئی زیادہ تفصیل ملتی نہیں ہے، لیکن پچھلی آسمانی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی کہ ان کے علاقے میں طاعون کی وبا آئی تھی، ایک بیماری آئی تھی جس کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے. تو موت کے ڈر سے وہ لوگ اپنے علاقے سے بھاگ نکلے اور دوسرے ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں وہ بیماری نہیں تھی. لیکن چونکہ موت اور حیات یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بیماری سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے یا جنگ کے میدان سے بھی موت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب وہ اپنے آپ کو بچا کر دوسرے علاقے میں چلے گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کو موت دے دی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا، لیکن دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے وہ لوگ دوسرے علاقے میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. پھر حضرت حزقیل علیہ السلام جو ایک بڑے نبی تھے بنی اسرائیل کے،
ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس قوم کو زندہ کیا۔ اب یہ مختصر اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ موت اور حیات یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی کبھی زندگی بھر جنگ کے میدان میں رہتا ہے، لیکن موت وہاں پر لکھی ہوئی رہتی نہیں ہے، اس کو موت آتی نہیں ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر جنگ کے میدان میں رہے، بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس پر زخم نہ آئے ہوں، لیکن موت آئی تو بستر پر آئی۔ اس کے مقابلے میں اس قوم کے بارے میں بتا دیا کہ جنگ سے بچنے کے لیے گئے، لیکن اللہ نے ان کو موت دے دی۔ آگے بھی واقعہ آ رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، کس طرح سے چھوٹی سی قوم بڑی قوم پر غالب آ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں اس واقعے کے ذریعے سے کہ آدمی موت کے چنگل سے بچنے کے لیے بھاگتا بھی ہے تو اللہ کی پکڑ سے تو وہ بچ نہیں سکتا ہے، اور جس کو اللہ بچانا چاہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس کو مروا دیا پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اب یہ کوئی اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات آگے بھی بتائے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے مردوں کو زندہ کیا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے ایک پرندے کو زندہ کر کے دکھایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، قوم مری ہوئی تھی، دوبارہ اللہ نے زندہ کر کے دکھایا۔ سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا واقعہ ہے، 300 سال تک اللہ نے انہیں موت دی پھر دوبارہ زندہ کیا۔ تو موت حیات اللہ کے ہاتھ میں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس کو دکھلانے کے لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس طرح کے نمونے دکھلائے ہیں، ورنہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ دنیا میں موت آنے کے بعد پھر آخرت ہی میں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے دنیا میں بھی ایسے واقعات ظاہر کیے ہیں کہ ایک آدمی بظاہر مر گیا، پھر اللہ نے دوبارہ دنیا میں کسی طرح سے اس کو زندہ کر دیا۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے کہا ان اللہ لذو فضل علی الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اسی لیے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور ایک اور موقع دیا ان کو تاکہ وہ اپنی زندگی کو سنبھالیں، اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لائیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے امت پر بھی احسان کیا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اس کا ایک نمونہ دنیا میں اللہ نے دکھلایا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے ان کے یقین کے اندر اضافہ ہو جائیں۔ تو اسی لیے کہا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں، انعام کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثریت شکر ادا نہیں کرتی ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتی ہے، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی خطاب کرتے ہوئے اور امت مسلمہ کو بھی خطاب کرتے ہوئے کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یعنی اللہ کے لیے اگر جان کو قربان کرنے کا موقع آئے تو نکل پڑو، اس لیے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موت کے ڈر سے اگر آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے پیچھے رہتا ہے تو یہ اس کی کوتاہی ہے، اس لیے کہ جہاد میں جا کر مرنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، مرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں بھی موت دیتا ہے جیسے ابھی واقعہ بتا دیا۔ اور کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والے ہیں اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ کوئی چیز آپ کے دل کے اندر ہو یا آپ چھپکے سے کر رہے ہوں، اللہ کی ذات سے وہ پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی طاقت اور اس کے فیصلے پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے دین کے لیے، دشمن سے مقابلے کا بھی اگر اللہ حکم دے تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ موت کے ڈر سے ہمیں کسی چیز سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے، موت اپنے وقت پر آتی ہے، اور لیکن
اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بے موقع اپنی جان کو جھونکوں میں ڈالے، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگے، لیکن موقع آئے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ یقین ہمارے دلوں میں عطا فرمائے اور اللہ کی تابع داری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا